ڈاؤٹ اینڈ فیتھ، شک اور عقیدہ۔ آج بات کریں گے ڈاؤٹ کے متعلق۔ شک یعنی ڈاؤٹ سوال ہے، یہ خود کچھ نہیں ہے، یہ ہمیشہ کسی شے کا ہے۔ جب یہ پیدا ہے، حرکت میں ہے، تو نفس کسی معاملے پر جو درپیش ہے ٹائٹنس کا شکار ہوتا ہے۔ شک کسی بھی معاملے میں نفس کی رضامندی پوری نہ ہونے کا ایک احساس ہے۔ اس کی جڑ بے چینی میں ہے۔ ہر اطمینان پیدا ہونے سے پہلے شک کی کوکھ میں پلتا ہے۔ اس لیے شک ہر شے میں ہے۔ شک سے خیال میں جو رنگ پیدا ہوتا ہے وہ بدگمانی کا ہے، برا سمجھا جاتا ہے، مگر ہے نہیں۔ شک ایک سیکیورٹی ہے جسے نفس اپنے مال و اسباب، جان، رشتے، ناطے اور خود سے جڑی ہر شے کی حفاظت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بدقسمتی سے معاشرے میں شک کو منفی رویہ یا احساس سمجھا جاتا ہے، جبکہ اپنی اصل میں یہ ہرگز منفی یا مثبت نہیں ہے۔ یہ تو ایک ایموشن ہے، ایک احساس ہے جو کسی بھی کھوٹے کو کھڑے سے الگ کر کے دکھانے کی صلاحیت سے مالا مال ہے۔ یہ تو نیگیٹو فیلنگ کو پوزیٹیو فیلنگ سے الگ کر کے سکین اور دیکھنے کی زبردست اہلیت کا نام ہے۔ بلا شبہ اس کا غلط یا درست استعمال ہی اس کے مالک کی ذہنی صحت کا پتہ ہے۔ یہ ایک کتے کی مانند ہے جسے پٹے سے باندھے رکھنا ضروری ہے اور ضرورت پڑنے پر اسے کھول کر آزاد کرنا دانائی ہے، تاکہ یہ جو سونگ رہا ہے اسے ویریفائی کر رہا ہے۔ ہر وقت اسے باندھ کر رکھنے کی کوشش حسن زن کہتے ہیں اسے، جو اپنی حد سے اگر بڑا ہوا ہو تو دھوکہ اور فریب کھاتا ہے۔ جن لوگوں کو اکثر ان کی زندگی میں لوگ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ ہر وقت کے حسن زن کا شکار ہوتے ہیں۔ نفس کی تربیت ہونی چاہیے، ہر شے پر شک کرے، اسے پرکھے تولے، اچھی طرح چھان پٹک کر کے دیکھے۔ ایسا نفس ہر شے پر سوال اٹھانے والا ہوتا ہے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ یہ کسی شے پر آنکھ بند کر کے اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اسے ہر حال میں حقیقت تک، سچ تک پہنچنا ہوتا ہے، اور سچ تک پہنچنے کا راستہ شک ہے، کیونکہ شک سوال ہے، کوسچن ہے، اس میں جواب چھپا ہوتا ہے۔ جب بھی شک کو دبایا جائے گا، اس کے احساس کو نظر انداز کیا جائے گا، دھوکہ اپنا وار کرنے میں کامیاب ہوگا۔ اس کے درست استعمال کا فن نایاب ہے، کیونکہ اس کو درست طور پر جاننے والے ماہر خال ہے۔ ناپختہ شک غلط سوال کی پیدائش کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ غلط سوال بے موقع سوال نفس کی جاہلیت کا سرِ عام اعلان ہے۔ اس خدشے سے لرزتا نفس شک کے اظہار میں اور سوال کی رونمائی سے شرم کھاتا ہے۔ جو نفس اپنے شک میں تجربہ کار ہے، اس کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ جب بھی سوال اٹھاتا ہے، علم لے کر لوٹتا ہے۔ عالم کا شک علم ہے اور جاہل کا شک جہالت ہے۔ جو ڈھونڈنا چاہتا ہے، جس کو تلاش کرنا ہے، فائنڈ کرنا ہے، وہ سوال کرے گا۔ ہر شک، ہر سوال کی بنیاد صرف اور صرف تلاش ہے۔ اس جھنجٹ سے جان چھڑانے کے لیے نفس دھوکے کو پسند کرتا ہے، خود کے لیے بھی اور دوسرے کے لیے بھی۔ وہ ڈیٹا کاپی کرنے کو ترجیح کرتا ہے، دوسروں کی نقالی کرنا، ٹھیک ہے، امیٹیٹ اس کا اسی لیے شعار ہے۔ یہ بہت بڑا گلوننگ ایجنٹ بن جاتا ہے۔ دوسروں کے افکار، خیالات اور نظریات کو کاپی کرنا اور انہیں اپنی زندگی پر اپلائی کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ ہمارا نفس دوسروں کے علم سے بڑا ہوتا ہے۔ We are so full of others' knowledge۔ شک ہر شے پر، حتیٰ کہ خود پر بھی شک، نفس کی صفائی کرتا ہے، فلٹریشن کرتا ہے، اسے مائنڈ کلیئر ہونے لگتا ہے۔ لوگ ساری زندگی کسی غلط نظریے پر اس لیے قائم رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ خود پر شک نہیں کرتے، خود سے سوال کرنے کی انہیں کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں کھو گئی اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ سورہ کہف 104۔ مشاہدہ کریں کہ خالق کائنات نے کن لوگوں سے خطاب کیا ہے۔ شک دماغ کو جگ کو جو بند کرتا ہے، ایکٹیو کرتا ہے، ہلکا پھلکا کر دیتا ہے۔ ذہن جو ہے وہ صحیح کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ذہن سٹمک نہیں ہے کہ جو بھی اس میں ٹھوسا جائے اسے ہضم کرنے میں لگ جائے۔ یہ ذہن ہے، اسے بات کا اگر احساس ہو جائے کہ اس کا کام صرف ڈیٹا کاپی کر کے آگے ٹرانسفر یا پروجیکٹ کرنا ہی نہیں بلکہ اس کی اصلیت تک پہنچنا بھی ہے، اس میں بے پناہ خود اعتمادی کا ظہور ہوتا ہے جو اس میں نئی امنگ و ترنگ پیدا کرتا ہے۔ اس شک کو دبانے کے لیے ذہن پر سب سے بڑا ہتھیار عقیدت، یقین، فیتھ کا استعمال ہوتا ہے۔
اندھا یقین شک کا دشمن ہے اور اندھی عقیدت سے علم تک رسائی مسدود ہوتی ہے۔ یہ وہ ہتھیار ہے جب نشانے پر جا لگے تو انتہائی تعلیم یافتہ لوگ خود سے انتہائی کم تعلیم یافتہ روحانیت کے نام نہاد دعوے داروں کے قدموں میں بڑے فخر سے بیٹھے دکھائی دیتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ عقیدت یعنی فیت کیا ہے؟ جس شے کا انسان کو علم نہیں ہے، جسے اس نے دیکھا نہیں ہے یا جو وہ جانتا نہیں ہے، اس کو کسی بھی وجہ سے متاثر ہو کر سچ مان لینا عقیدت یقین ہمیشہ ناؤن پر ہوتا ہے، اس لیے اس کی روٹ خوف میں پیوستی کہی دیتی ہے، ایک بھیانک غلط فہمی جو کہ لا علمی کا شاخسانہ ہے، یہ کہ لوگ ایمان کو عقیدت کی نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایمان کا مطلب سرنڈر کر دینا ہے، ایمان سرنڈر ہے۔ کیا ہم دیکھتے نہیں کہ لوگ خدا پر مکمل یقین رکھنے کے باوجود شرک سمیت ہر قسم کی برائی میں دیدہ دلیر ہوتی ہیں؟ ایمان یہ ہے کہ انسان نے اس بات کو مان لیا، سرنڈر کر دیا کہ اللہ ایک ہے، ہم سب اللہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر ایمان لے آئے، یہ ہو گیا ایمان مل گیا۔ یہاں سے اب انسان کی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ اب اللہ کہتا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ کیا لوگ خیال کرتے ہیں یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اور جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ہم نے انہیں بھی آزمایا تھا، سو اللہ انہیں ضرور معلوم کرے گا جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ بات بڑی نازک ہے، ٹھیک ہے، ذرا غور کیجیے گا، پوری توجہ سے مشاہدہ کریں۔ ہندو کے ہزاروں لاکھوں خدا ہیں، خود ساختہ بھگوانوں دیوی دیوتاؤں کے ہجوم میں گرے ہیں۔ عیسائیت حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان کر گمراہی کی دلدل میں دھنسی ہے۔ یہودیت کا تو ذکر ہی نہیں، کیا کرنا، بدھ مت اذیت کی انتہاؤں پر کھڑا ہے۔ 85 سے زیادہ خود ساختہ الہامی کتابوں کے بوجھ تلے دبا ہے۔ سب سے مشکل ترین یا کہہ لیں کہ بہت مشکل ترین تاریخ جو ہے وہ بدھوں کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تیراک کے دوران 3 قدم چل کر زمین پر چت لیٹ کر ماتھا ٹیکنا ہوتا ہے انہوں نے، اور پھر اگلے 3 قدم چلنا ہے۔ لوگوں کو جو ہے اس میں پہنچتے پہنچتے کئی سال بھی لگ جاتے ہیں، راستوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، لوگ مرتے ہیں اور راستوں میں ہی دفنا دیے جاتے ہیں۔ بے چینی کے اس بے قرار سمندر کے عین بیچوں بیچ خالق کائنات نے ایک حسین جزیرہ نمودار کر دیا جہاں مسلمانوں کو پناہ مل گئی، ایسی زبردست ٹپ دے دی کہ ہزاروں لاکھوں خداؤں میں مجھے ڈھونڈتے نہ پھرو، الٹے لٹک لٹک کر، کبھی سر بھوے منڈوا کر، اذیتوں کے ساتھ عقوبت قدوں میں پاگلوں کی طرح مجھے ڈھونڈتے نہ پھرو، دیکھو میں تمہارے کتنے قریب آ گیا، میں ہزاروں لاکھوں میں نہیں ہوں، میں تو ایک ہوں، آئی ایم دا ون۔ اس نے کتنا بڑا شارٹ کٹ راستہ بنا دیا، وہ بھی سیدھا صاف پکا۔ اتنی کتابوں کی اس نے ایک کتاب کر دی اور رسول کو آخری کر دیا، اشیاء اس نے صاف بتا دی، کچھ بھی نہیں چھپایا، بس باقی ساری دنیا سے حجاب میں ہو گیا اور مسلمان پر آشکار ہو گیا۔ اسے سلام سے اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت ہوئی کہ اس نے اعلان کر دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے تو وہ اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ آل عمران آیت 85۔ محبت کیوں نہ ہو، اعلان وہ کیوں نہ کرے، جب اس نے اتنی آسانی دے دی، اتنا بڑا شارٹ کٹ بنا دیا، اب وہ بے وقوف کو قبول کرے، ٹھیک ہے، پاگل کیوں سنے؟ اگر کوئی پتہ بتانے والے مسافر کو صاف اور شارٹ کٹ راستہ بتا دے، دکھا بھی دے، مگر اس کے باوجود وہ مسافر ٹیڑھے راستوں پر سفر کرنے کو لگ کے تو اسے پاگل نہیں تو اور کیا کہیں گے؟ دوسری شریعتیں، تمام دوسرے مذاہب جو اسلام کے سوا تھے، اس نے سارے ایکسپائر کر دیے۔ غیر مسلموں کے چہرے دیکھیں، صاف پتہ چلتا ہے گمشدہ قافلے کے مسافر۔ اور ہم نے کیا سلوک کیا اس رحیم و کریم کی اس بے پناہ محبت کے جواب میں؟ ہم نے کیا سلوک کیا؟ ہم نے اس ایمان کو عقیدے اور یقین کے ملبوس پہنا کر اسے رسم و رواج کے بت قدے میں سجا ڈالا۔ کتنے ہیں جنہوں نے اسے ایک خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ کیا ہم سے ایک خدا بھی نہ ڈھونڈا گیا؟ روز قیامت اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے؟ کیا کبھی ہم نے غور کرنے کی زحمت کی کہ ہمارے خیالوں میں جو رب بستا ہے کیا وہی رب ہے جو اللہ ہے؟ کیا ہم اپنے اثر رب کو جانتے ہیں؟ ہم نے اس ایمان کو، اس مسلمانی کو میراث سمجھ لیا، اسے اپنا حق مان لیا اور خدا کی پہچان سے منہ موڑ لیا۔ دین ہمیں ٹرے میں رکھے چائے کے کپ کی طرح مل گیا۔ یہاں تک پہنچ کر 2 راہیں جدا ہوتی ہیں، صاف نظر آتی ہیں۔ پہلی راہ کے مسافر وہ لوگ ہیں جن کی منزل اللہ نہیں، جنت ہے، جن کو خدا کا نہیں موت کا
قبر کا اور جہنم کا ڈر ہے. ایسے لوگوں کے لیے یہ کوئی سوال نہیں کہ خدا کی پہچان کیوں ضروری ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو مذہب کو پوج رہے ہیں، 5 نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، اور بس ٹینشن ختم. آگے اللہ جانے، اس کا کام جانے. بالکل ٹھیک ہے، آسان سا رستہ ہے، کوئی پیچیدگی اس میں نہیں پائی جاتی، نہ ہی کوئی تردد ہے. مگر ہمت اس میں بے پناہ درکار کہ ایسے لوگ اپنی خواہش نفس کو جانے پہچانے بغیر ان پر حاکم و نگران رہ پاتے ہیں. کیا صرف مذہب کی مدد سے انسان ایک پاکیزہ اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے والی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ کوئی خال ایسا خوش نصیب نکلتا ہے، کوئی لاکھوں میں ایک جو مذہب پر بغیر تزکیے نفس کے عمل پیرا بھی ہو اور جو ملتوں پر حاکم بھی، جس کی فطرت ہی سعید ہو، وہ خوش نصیب. اور ایسا نہ ہونے کے برابر. پھر بھی اگر کوئی صرف مذہب تک ہی رہنا چاہتا ہے تو ہرگز کوئی حرج نہیں ہے. جنت تو اللہ کی رحمت کے تو فعل ہی حاصل ہو سکتی ہے. ہم سب اللہ کے رحم اور کرم کے محتاج ہیں. اللہ بادشاہ ایسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن تلاشی خدا سے بے نیاز صرف اور صرف مذہبی زندگی گزارنا اور خدا کی پہچان سے گریزاں رہنا بڑی ہمت کا کام ہے. اس کائنات کا سب سے بڑا جوا ہے. صرف عبادت سے اللہ کو قائل کرنا بہت بڑا رزق ہے. کہ میں روز قیامت اس حال کو پہنچوں کہ عبادات کے اور ثوابوں کے بڑے بڑے گٹھے میرے سر پر ہوں، مگر میرا سینہ شہوات نفسانی سے بڑا. میرے اعمال نامے میں مخلوق کے خدا کے انگنت انصاف طلب مقدمات کا اندراج ہو. میں کیسے مطمئن ہو سکتی ہوں؟ اطمینان تو ایک بھیانک غلطی ہے. میں خود کو جانے بغیر، اپنے رب کو پہچانے بغیر، سچ کو پائے بغیر مر جانے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہوں؟ اگر میں روزے کے معاشرے خسارے میں جا نکلی تو پھر کیا ہوگا؟ میرے پاس دوسری کوئی زندگی پھر نہیں ہوگی. اسے جی کر کفارہ ادا کر لوں. اس لیے مجھے اپنے عقیدے پر شک کرنا ہے. مجھے اپنے یقین کو بھی یقینی کی آنکھ سے دیکھنا ہے. میں مانتی ہوں کہ میرا ایمان ہے، خدا ایک ہے، لیکن کیا واقعی ہی میں جانتی ہوں کہ خدا ایک ہے؟ اسے پہچاننے کے لیے مجھے خود کو جاننا پڑے، اور خود کو جاننے کے لیے مجھے خود پر شک کرنا ہے. میں اپنے نفس پر اعتبار نہیں کر سکتی. کہیں میں نے اپنے گرد مفروضوں کی دیواریں تو کھڑی نہیں کر لی. مجھے خود سمیت اس دنیا میں موجود ہر شے کو شک کی نظر سے دیکھنا ہوگا، تاکہ میں اس عظیم سچ تک پہنچ سکوں جس کے لیے میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے. میری زندگی میں ہر آنے والی سانس، ہر آنے والے نئے دن کا سورج اس بات کا اعلان ہے. میرا خالق، میرا کریٹر مجھ سے ہرگز مایوس نہیں، میرا انتظار کرتا ہے. شک کی نظر وہ نہیں جو سمجھی جاتی ہے. پہلے بھی لکھا ہے، اللہ نے قرآن میں بتایا کہ شک منفی یا مثبت نہیں. اپنے عقائد اور اپنے یقین کو عقل کی کسوٹی پر رکھ کر پرکھنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ حقائق کی لغویات سے اللہ پوچھے. ٹھیک ہے، ابھی نظروں اور راستوں کا ذکر ذرا دور.